سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکالمے جنہیں ہم ڈائلاگ بازی بھی کہتے ہیں۔ تو کرداروں کے درمیان آپسی گفتگو اور بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے فطری اور کرداروں کے مرتبے کے مطابق ہونے چاہیے۔ کردار جس حیثیت اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے اسی کے مطابق مکالمے لکھے جاتے ہیں، جیسے بادشاہ کے مکالموں سے اس کا شاہی انداز اور غلام کے مکالموں سے عاجزی اور انکساری ظاہر ہونی چاہیے۔ اعلیٰ، درمیانی اور ادنیٰ سبھی طبقے کے کردار کہانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھے مکالمے لکھنے کے لیے ناول نگار کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہونی چاہیے۔ زمان و مکان، یہ ہمارا 5واں جز ہے۔ تو ناول میں کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، اس کا ماحول اور اس کے زمان و مکان یعنی زمانہ یا وہ مقام جس پر اہم طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، تو کردار کس ماحول پر مبنی ہے، قصے میں پیش آنے والے واقعات کس مقام اور زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرض ناول نہ صرف اپنے دور کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اس دور کی تہذیب و معاشرے، اخلاقی قدروں کی جھلک بھی ان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ چونکہ ناول کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، اس لیے اس کا ماحول، پس منظر اور زمان و مکان بھی حقیقی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسلوب۔ تو اسلوب جسے ہم اسٹائل بھی کہتے ہیں، یہ مصنف کا یا جو ادیب ہے، جو ناول نگار لکھنے والا ہے، اس کا سب سے اہم کارنامہ ہے جو ناول کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا یا سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسلوب بھی ناول کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ ناول میں اسلوب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر ناول کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مصنف کا انداز و اسلوب بیان اس کی پہچان بنتا ہے۔ ہر صنف کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ ناول میں واقعات کی ترتیب ہو یا کرداروں کا ارتقاء یا قصہ میں دلچسپی کا عنصر، سب ناول نگار کی بہترین طرز تحریر اور اس کے اسلوب کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور اسلوب کے ذریعے ہی ناول نگار قاری، پڑھنے والے میں دلچسپی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا آخری اور سب سے اہم جز، جس کو ہم نقطۂ نظر کہتے ہیں۔ ناول نگار زندگی کے جس پہلو کو کرداروں کے ذریعے قاری یعنی پڑھنے والے تک پہنچاتا ہے، اس میں اس کا نقطۂ نظر واضح اور صاف طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میں اس کا اصلاحی نقطۂ نظر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار میں یا قصے کو پڑھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے صحیح راستے پر ہوتا ہے، لیکن حالات و واقعات اور ماحول بھی اسے غلط راستے پہ چلنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پریم چند جو ہمیں دیہات کی زندگی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے دیہاتیوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک کامیاب اور مکمل ناول کے لیے مندرجہ بالا اجزاء کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں ربط و تسلسل قائم رہ سکے۔